أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اپنا یہ دستور بتا دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی، میری سزا بھی بڑی سخت ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات احسانات انگنت ہے، بے شمار ہیں، اور جتنا بڑا احسان ہوتا ہے، جتنی بڑی نعمت ملتی ہے، اس کا شکر گزارنا اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. دگان لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چنا کر 72 فرقوں میں سے قوم مہدویہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے وثوق کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ 550 سال سے نصیب کیا ہے. اسے ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی معمولی حقیر عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمیں بخش دے گا، معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا، اور جو بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مقرر کر رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ہمیں مل کر رہے گا. عزیزان محترم، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ روزے کا ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹرمز، 2 کنڈیشن ضروری قرار دیے ہیں. یہ ہو تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جیسا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر، جو کوئی لیلۃ القدر میں ٹھہرا، قیام کیا، عبادت کی، بندگی کی، گڑ گڑایا، رویا، دعا کی، سجدے کی، جو بھی کی، من قام لیلۃ القدر. اب ٹرمز کنڈیشن ہے ایمان و احتساب. ایمان اور احتساب کے ساتھ پہلی بات بلیفز بڑے اسٹرانگ ہونا، ایمان سچا پکا ہونا، اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کہ آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، بے ادبی کیا ہوتی ہے، نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، یہ جاننے اور اس میں فرق کرنے کی صلاحیت ہونا. تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے اس کے سارے گناہ معاف، ڈیلیٹ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی رات دے دیا، پڑھ لیے، گڑ گڑا لیے، دعائیں ہو گئی، عبادت ہو گئی. قبولیت کا اثر، قبولیت کا اثر، کوئی بھی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو ایکسیپٹ ہوگی، ریجیکٹ ہوگی، کچھ تو کچھ سائن ہونا، کچھ تو کچھ نشانی ہونا نا. ڈالے بھائی، چھوٹا بندہ، حقیر، امیر، غریب، مرشد، فقیر، کاسب، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب ڈالے، سبمیشن کرے. اثر، قبولیت کا اثر کیسے ملا؟ تو قبولیت کا اثر ظاہر ہوگا 11 مہینوں میں. اگلے 11 مہینوں میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ایمان سے ٹھہرے تھے،
احتساب سے ٹھہرے تھے، ایمان سے مانگے تھے، احتساب سے مانگے تھے، اس کا اثر اگلے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تک ٹو بی کنٹینیو، تو فار گڈ، بہترین بات ہے، ٹو بی کنٹینیو ہونا، مسلسل ہونا۔ تو جیسا کہ ایک اتنی بڑی نعمت ملی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات، اور اس افضل رات میں کیے جانے والے ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر و ثواب بھی 1000 مہینوں والا۔ تو اس کو کون بے وقوف ہوگا جو ختم کر دے گا، ڈسکنٹینیو کر دے گا، خراب کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کے حساب سے اس کو باقی اور برقرار رکھنا، اور سارے اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت، جیسا انٹینشن، ویسا آپ کو ریفلیکشن ملے گا، ویسا ریٹرن ملے گا، ویسا ریوارڈ ملے گا۔ عزیزان محترم، ایمان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رات کی عبادت عطا کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، تھوڑی بہت کر لے رہے ہیں۔ رمضان شریف آیا، تھوڑا سا اور بڑھا دیے، پھر اس کے بعد بیک اپ کر لیے، لپٹ لیے، چلے گئے، سو گئے خواب غفلت میں۔ نہیں، ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیتے ہوئے، کمپیئر کرتے ہوئے غور کریں گے کہ ہائے 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 ہائے، ہماری تو عبادت کچھ بھی نہیں، زیرو، کچھ بھی نہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں بھی حدیث آئی، حدیث نمبر 17924۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث کو غور سے سننے کے بعد ڈیسائیڈ کریے، سوچنا ہے کہ ہماری عبادت کیا، کتنی ہے، کچھ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک منہ کے بل یعنی سجدے میں گرا رہے تو قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو تھوڑی گمان کرے گا، اور پھر دنیا میں لوٹ کر اور بہت زیادہ معروفات، اچھائیوں کو کرنا پسند کرے گا۔ کیوں؟ جو بھی کر لیا، پیدائش سے لے کے مرنے تک سجدے کی حالت میں رہنے کے باوجود اس کی خواہش تمنا کیوں ہے؟ کیوں ہو رہی؟ سوال اٹھتا ہے، بھئی اتنا کر لیا نا، پھر کیا؟ ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ دنیا سے جا کر وہاں پر اپنی ان عبادتوں کا اجر و ثواب، ان عبادتوں کی نعمتوں کا، راحتوں کا، جنت کی اعلیٰ اعلیٰ چیزوں کو جب دیکھیں گا، پریشان ہو جائے گا کہ میں تو پیدائش سے مرنے تک کی سجدے کی حالت میں تھا، مالک پھر بھی جاؤ نا، پھر بھی جاؤ، پھر اور کرتا ہوں۔ تو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عمل کرنے والوں کے لیے اخلاص اور محبت کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں، وہ نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، حسرت تمنا ہوگی کہ مالک پھر سے بھیجیے، پھر جاتا ہوں، خوب دبا کے کام کرتا ہوں، خوب محنت کروں گا، خوب مشقت کروں گا، خوب میں تیری رضامندی کے کام اتنے کروں گا کہ مجھے اور اس سے بڑے بڑے انعام ملے۔ عزیزان محترم، لیکن اس کے لیے بس ایک شرط یہی ہے، جیسا روزے کے تعلق سے آیا کہ من ساما رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رہے تو فوری گارنٹی مل رہی، کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے پچھلے گناہ معاف۔ نہیں، ایمان و احتسابہ، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ
جو ایمان ہے کہ روزہ ڈھال بننے والا ہے جہنم سے، روزہ قربت دلانے والا ہے اللہ سے، یہ جب ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ رہ رہا ہے، احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کہ روزے کو توڑنے والی کون سی چیزیں، روزے کو فاسد تباہ برباد کرنے والی کون سی چیزیں، اس سے بچ رہا، یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رہ رہا ہے، تب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اب ایک حدیث رکھتا ہوں، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی تسبیحیں گھونٹ لے کے، بڑے بڑے اعمال کے ریکارڈ کر کے یہاں گٹا لا لیتے، دیکھیے سجدے کر کر کے کالے 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 گٹے لا لیتے، اور اس کا ریفرنس دیتے حدیث شریف بخاری کی حدیث کے قیامت کے دن یہ چمکے گا۔ ارے کالی چیز چمکتی، اللہ کو یہ ثبوت چاہیے، ارے ایسا سجدہ کرنا ہے جس کی وجہ سے نیچے اگر چھوٹی مخلوق، حقیر مخلوق چونٹی آ رہی ہے تو صحیح سلامت زندہ گزر جانا، یا نشانہ پیدا کر دے۔ اب جو حدیث رکھ رہا ہوں اس کے بعد ایسے گٹے رکھنے والے، عمرے، حجاں، بلا بتر، زکوٰۃ وہ نکال کے چیریٹی کے نام پر ایک سینڈیکیٹ چلا کے دھوکہ دے کے امت کو کر کے سوپ کر کے مرنے کے بعد بڑے بڑے لیڈر آ کے ان کے جنازے میں اسٹیمپنگ کر رہے ہیں کہ اچھا آدمی تھا۔ اب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر، کتنا 10 رجسٹر نہیں، پہاڑ کے برابر نیک اعمال رکھتے ہوں، کون سے؟ برے نہیں، نیک اعمال صالحہ رکھتے ہوں، مگر عقیدہ و ایمان میں بگاڑ کی وجہ سے ان کے سب اعمال ایسے اکارت بیکار ویسٹ جائیں گے جیسے کہ ریت میں، ہوا میں ریت اڑتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر عبادت کو جو ٹرمز اور کنڈیشن کے ساتھ لگا دیے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان سچا ہونا، ایمان پکا ہونا، تو ہی وہ چیزیں مقبول ہوں گی۔ گٹے پیدا کر لینے سے، لمبی داڑھی رکھ لینے سے، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیے، لپا ڈوپیاں کر لیے، گستاخی، نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، ہر بری چیز کر رہے ہیں، پھر نماز بھی جاری، پھر عمرے کو بھی بھاگ رہے ہیں، پھر حج بھی کر لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا جب تک عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی پیاری قوم میں پیدا کیا اور بتا دیا کہ ایمان کتنی اہم ترین چیز ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کا مطلب ہے ماننا، ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، مطمئن ہو جانا، اس کو بھی ایمان کہتے ہیں، اور تصدیق کرنا یعنی سچ جاننا، ماننا، جیسا کہ روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 پر بھی، صفحہ نمبر 103 پر بھی ایمان کا ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف آئی، کیا کہ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ساری چیزوں کو، باتوں کو، فرمودات کو، احکامات کو ماننا، سچ جاننا، سچ ماننا، تصدیق کرنا، سچ جاننا، جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ ایمان یہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ من خاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ٹھہرا، نماز پڑھا، اللہ کے خلیفے کے صدقے میں ملی ہوئی نماز کو فرض جانا، شکرانہ بلکہ مریدوں کے مرید بن کے نہیں پڑھا، کنفرمیشن مل گیا، اللہ تعالیٰ پاس کر دیتے۔ لوپا ڈوپی کرنا، صورتیں دیکھ کے بات کرنا، صورتیں دیکھ کے فیصلے کرنا، صورتیں دیکھ کے شریعت بتانا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 طبقے رکھے ہیں جہنم کے، 7 کتنے؟ 7 7 طبقوں میں سب سے نچلا ڈاؤن میں کون ہے؟ منافقین۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی رات 550 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے، اس کو بچانا، اس کو احتیاط سے چلانا، یہ ایک مومن بندے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے انسان کا یہ صاف ہونا، یہ
یہ جو سب سے بڑا اندر ہے نا، یہ جس میں سافٹ ویئر چلتا ہے، یہ بڑا ہونا، یہ ہارڈ ویئر جانے والا ہے، یہ ہارڈ ویئر جاتا، سافٹ ویئر بڑا صحیح ہونا، اس میں وائرس نہیں ہونا۔ برتن کو کہاں مانجتے؟ اب آج کل کے تو بچوں کو معلوم نہیں، بڑے لوگ جانتے ہیں۔ برتن کو خلائی کہاں کرتے؟ پیچھے پیندے پہ کرتے؟ نہیں، اندر، برتن کے اندر خلائی کرتے، چمکاتے، کیونکہ اندر پکوان ہوتا، اندر کھاتے، پیندے کو نہیں کرتے۔ اب لوگ اگر دکھاوے کے لیے نیچے پیندے کو کر رہے ہیں تو جل کے جاتا۔ باہر کیا لگاتے؟ گیرو کا کلر، وہ بھی اچھا دکھنا، باہر کا بھی ذرا تھوڑا۔ ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بھید ہے، اور اعمال بھید۔ سافٹ ویئر میں وائرس نہیں ہونا، سسٹم ہی نہیں چلتا، ہارڈ ویئر رہتے ہوئے، اچھے کانفیگریشن کا رہتے ہوئے بھی بیکار ہو جاتا۔ اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ اسلام ظاہر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حج جا رہے ہیں یہاں سے خرچہ کر کے، روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو سچا اور پکا ایمان وہ ہوتا ہے، حقیقی ایمان وہ ہوتا ہے کہ اندر کے برتن کو مانجتے ہیں، اندر کے برتن کو خلائی کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، دل کو جس میں خدا بستا ہے، خدا رہتا ہے، خدا آنا چاہتا ہے، اس اندر کے برتن کو خلائی کر کے چمکاتے چمکاتے چمکاتے۔ لیکن ایک چیز ذرا غور سے سنیے، دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ایمان کو کبھی بھی، ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، پوشیدہ ہے۔ سافٹ ویئر دکھتا، ہارڈ ویئر دکھتا، ہارڈ ویئر میں سب کی بورڈ کیا ہے، مانیٹر کیا ہے، سب دکھتا، مدر بورڈ کسے کہتے ہیں سب کھولتا، سب دکھتا۔ وہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ لیکن سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، رننگ کر رہا، پورے ہارڈ ویئر پر کور کر رہا ہے۔ تو ایمان بھید، دل کے بھید کا نام ہے۔ اسی لیے ایمان کو کھلم کھلا، چلا چلا کر، پکار کر ظاہر کرنا ہے، اور جو اعمال ہے اسے چھپ چھپ کر، چھپا کر کرنے کا حکم ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا جو فرمائے ہیں، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کو جو چیز چھپی ہوئی ہے، بھید ہے دل کی، وہ بھید کو ظاہر کرنا ہے، 5 وقت پکارنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ظاہر کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو چھپ چھپ کے، ڈر کے ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، خفیتوں تضرع و خفیہ، چھپ چھپ کے، رو کے، گڑ گڑا کے۔ تو جتنے اعمال ہے، اعمال کو چھپانا ہے، اور جو دل کی بھید ہے اسے ظاہر کرنا ہے۔ تو ہر وقت اپنے اس برتن کو صاف ستھرا صحیح رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث رکھتا ہوں اس کے بعد، چونکہ آج قیامت کا قریبی زمانہ ہے، اور وہ بات قیامت کی وہ نشانی پوری ہو رہی ہے، ہوتی بھی دکھائی نہیں، ہو رہی ہے۔ جو شام میں مومن تھے صبح مرتد ہو گئے، جو صبح مومن تھے شام میں مرتد ہو گئے، ہلو پتلا مسکا ملتے کہ لگے سلپ ہو گئے، چلے جہنم میں۔ تو اب یہ حدیث کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے قریبی میں اپنے ایمان کا کتنا پروٹیکشن کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، کتنی اہمیت ہے ایمان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ ایمان کو تازہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور قیامت کا یہ قریبی زمانہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرآشوب دور میں، اس فتنوں والے دور میں جہاں پر ایمان بڑا سستا ہو گیا ہے اور گمراہی آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمیں بچا، ہمیں صحیح معنوں میں عمل
جو محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کرے، جیسا امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ایمان ذات خدا است۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے کاموں سے بظاہر نظر آنے والے نیک اعمالوں سے بچائے جو ہمارے ایمان کو غارت اور برباد کرنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔